आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का 11वां यौम तासीस रियासत भर में जोश खरोश के साथ मनाया गया। पार्टी कारकुनों ने पार्टी परचम लहराया, केक काटा। वज़ीर जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों को ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की। पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में एस रामाकृष्ण रेड्डी ने परचम कुशाई की। रियासती वज़रा अरकान असेंबली ने भी पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्रामों में शिरकत की। रियासती वज़रा ने तिरुपति में खुसूसी पूजा की और पार्टी के इस्तेकाम और वज़ीर जगनमोहन रेड्डी की लंबी उम्र और रियासत की तरक्की के लिए प्रार्थना की। సంవత్సరాలు పూర్తయి 11వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడతా ఉంది ఈరోజు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మండల స్థాయి నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయిలో అన్ని చోట్ల కూడా ఈ ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ మిగతా ఇతర కార్యక్రమాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు మేము స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు చల్లగా ఉండాలి, ఆయన పాలన కూడా చల్లగా ఉండాలి, రాబోయే 30 సంవత్సరాలు కూడా ఈ 2 సంవత్సరాలు ప్రజలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చూశారో అలాగే పథకాలన్నీ ద్వారా ప్రజలు కానీ అన్ని స్థాయి ప్రజలు కానీ అన్ని వర్గాల ప్రజలందరూ కూడా అది దేవుని కోరుకుంటూ మా నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాబోయే రోజుల్లో చల్లని పాలన రావాలని కోరుకుంటూ అన్ని రకాలుగా భగవంతుని అండదండలు ఉండాలా, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇదే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి మరింతగా సంక్షేమం, మరింత మంచి పరిపాలన దిశగా ముందుకు వెళ్తూ ఈ దేశంలోనే ఒక గొప్ప ముఖ్యమంత్రిగా, ఒక చరిత్ర సృష్టించే ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ रुकन असेंबली कर्नूल हफीज़ खान ने पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम को लहराया। उन्होंने कहा कि वाईसीपी हमेशा तेलुगु अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। रियासत के अवाम जगनमोहन रेड्डी को आइंदा 25 सालों तक वज़ीर के ओहदे पर देखना चाहते हैं। पब्लिक के लिए जिस तरीके से एक सीएम साहब करना चाहिए उस तरीके से आज काम कर रही है। इस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में पिछले 10 साल से मैं भी एक कारकुन के वैसा आकर एमएलए तक बना हूँ। मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं पहले से लेकर अब तक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ चला हूँ, जगनमोहन रेड्डी साहब के साथ चला हूँ। आज पब्लिक हमारा साथ दे रही है और इंशाल्लाह आने वाले कई 10-20 साल तक भी साथ देंगी बोलकर पूरी उम्मीद रखते हैं। काकीनाडा केमिकल फैक्ट्री में धमाके में हलाक मजदूरों के अहले खाना और मजदूरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महलकीन के अहले खाना से इंसाफ करने की मांग की है। रियासती वजीर ने एहतजाजियों से बात की। उन्होंने महलकीन के अफराद ख़ानदान को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और महलूकीन के अफराद ख़ानदान की हर मुमकिन मदद करने का ऐलान किया है। ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాం, కంపెనీతో మాట్లాడి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 50 లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారంగా ఇవ్వడానికని నిర్ణయించాం. ఇప్పుడే బాధిత కుటుంబాల సమీపంధువులు అదేవిధంగా మన కొన్నాడు సతీష్ గారు ముందువరం శాసనసభ్యులు మేమందరం కూడా డిస్కస్ చేసి కంపెనీ యాజమాన్యం 40 లక్షల రూపాయలు ఇస్తుంది, 10 లక్షలు ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తారు, 50 లక్షల రూపాయలు మొత్తం ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. ఆ ప్రకారం వారికి ఇవ్వడం, దాంతోపాటు ఇద్దరికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తాం. అది కాకుండా సూటబుల్ అయితే వారిద్దరికీ కూడా ఇక్కడే ఉద్యోగం కల్పించాలని చెప్పి కంపెనీకి చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా వారి కుటుంబాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఆదుకోవడానికి అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. एपी में बल्दी इलेक्शन के वोटों की गिनती 14 मार्च को होगी। जिला कृष्णा में पुलिस ने वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां कर ली है। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर बी श्रीनिवास ने काउंटिंग सेंटर का दौरा किया और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अमन की बरकरारी के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं। काउंटिंग प्रोसेस फॉर विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड उय्यूरू नगर पंचायती is going to take place on 14th of this month, that is on Sunday. The process starts around 8 AM and it will continue till late in the evening here in Vijayawada Lailo College. 2 strong rooms are there already established here in Lailo College in 2 buildings. 23 counting centers have been already established. We made arrangements with 1000 police force for the bandobast around this Lailo College. Moreover, another 100 armed pickets have been posted all over the city. Lot of patrolling vehicles will be there on that day to maintain law and order. Already we have promulgated section 144 and section 30 in Vijayawada city.
YSRCP لیڈر اور کرنول MLC حفیظ خان نے بلدی انتخابات میں دھاندلیوں کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں YSRCP کے امکانی کامیابی سے خوفزدہ ہو کر حکمراں پارٹی پر طاقت کا بیجا استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے. ہم لوگ الیکشنز چلائے ہیں, میکسیمم لیول آف ڈیموکریسی ہمارے پاس. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 8 پولیٹیکل پارٹیز کنٹیسٹ کریں, کئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کریں, کہیں پر بھی کوئی قسم کا زور زبردستی نہیں تھی. ایجنڈا صرف اور صرف پبلک سروس ہے. جو لوگ تھوڑے سے ڈیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان سب لوگوں کے ڈیویشن سے ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. کرنول میں درگاہ حضرت سید شاہ ولی کے 204واں عرس روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. متولی شیخ خواجہ بادشاہ نے سندرمالی کی رسم انجام دی. سندل قدیم شہر ٹاؤن سے ہوتے ہوئے درگاہ شریف پہنچا. شیخ خواجہ بادشاہ نے کہا کہ عرس کے موقع پر اور عام دنوں میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت نے اپنی حیات میں انسانیت کا درس دیا کرتے تھے. آج ان کے پیام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہندو اور مسلمان ایک پیغام دے کر ایک مضبوطی کی حالت پر الحمدللہ ادھر پر موجود ہوئی. سارے حضرات سندل شریف میں محب نگر، گدوال اور حیدرآباد اور کرناٹک سے سب لوگ ادھر پر آ کر منت اور مرادیں اور پاتے ہیں. الحمدللہ شیشوری سرکار کی زندگی موجودہ یہ ہے، جو بھی ادھر پر منت جو عقیدت مند سے لگتا ہے ادھر پر منت ضرور سے ضرور پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ. ملک بھر کے ساتھ ساتھ کرنول میں بھی شب معراج کے موقع پر خصوصی عبادتوں اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. مساجد میں جشن معراج کا انعقاد عمل میں لایا گیا. علماء نے عوام کو واقع معراج سے واقف کروایا، شب معراج کی اہمیت بیان کی. مولانا سعید شاہ مبشر پاشا قادری نے مسلمانوں سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی. انہوں نے کہا کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کا تحفہ دیا. انہوں نے 5 وقت نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ اگر نماز پابندی سے ادا نہیں کی گئی تو کوئی بھی عبادت قابل نہیں ہے. مولانا سعید مبشر پاشا قادری نے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور بھائی چارے کو عام کرنے پر زور دیا. مصطفیٰ کائنات نے اپنے امتیوں کے لیے معراج لائی، تو وہ نماز ہی کا تحفہ ہمارے لیے معراج ہے. جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ہم تو رب کے کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے 5 وقت معراج ہے. جہاں تک ہو سکا آپ حضرات سے پوری مساجدوں میں یہی اعلان کیا گیا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع ہو کر اللہ کو بہت اچھی انداز میں خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادتیں کریں اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آج بہت ضروری ہے، اللہ کو ناراض ہم نے جو کیا ہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لہٰذا توبہ استغفار کے ساتھ میں اللہ کو یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس بات کی بھی طرف رغبت دلائی کہ انسانیت کو فروغ دیں، انسانیت کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، انسان میں فرق نہ لائیں. ہم نے یہ دیکھا کہ عموماً بارگاہوں میں جس طرح دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ فقیر اگر آیا یا کوئی ساحل بارگاہ میں آیا تو وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا پارسی ہے یا کوئی مذہب اور ملت کا لحاظ رکھے بغیر اللہ والوں نے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا کہ انسانیت کو فروغ دیا، انسانیت کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ رہے، انسانیت کے ساتھ پیش آئے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اخلاق کو پیش کرنے کے لیے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ انسانیت کا لحاظ رکھیں، پاس رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں. ضلع کرنول کے سری سیلم میں شیوراتری تقریب کا پرامن اختتام عمل میں آیا. انتظامیہ کی جانب سے عقیدت مندوں کے لیے مؤثر انتظامات کیے گئے تھے. شیوراتری تقریب رات 4 بجے تک جاری رہی. اس تقریب میں ملک کے مختلف علاقوں سے تقریباً 85 لاکھ عقیدت مندوں نے شرکت کی. ریاستی وزراء، اراکین پارلیمان، اراکین اسمبلی نے شرکت کی. آندھرا پردیش کے ضلع مشرقی گوداوری میں تیز رفتار کار نہر میں گر پڑی. اس حادثے میں 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، 2 افراد کو بچا لیا گیا. مشرقی گوداوری سے ایک خاندان کے 5 افراد شیوراتری کے بعد تہوار منا کر واپس ہو رہے تھے. حادثہ پیش آیا. مہلوکین کی شناخت 45 سالہ سرینواس راجو، 41 سالہ سریش
اور ستیہ راجو سے کی گئی ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے، جانچ جاری ہے۔ ضلع کرنول ایس پی ڈاکٹر فقیرپا کی نگرانی میں اسپیشل انفورسمنٹ بیورو کی جانب سے چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران شراب کی اسمگلنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے شراب کے 30 باکس کو ضبط کیا۔ پولیس کے مطابق ریاست کرناٹک سے شراب غیر قانونی طور پر منتقل ہو رہی تھی۔ بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔